جب قریش کو خبر ملی کہ یثرب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر بیعت کر چکے ہیں تو مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ سرداران قریش دوڑتے ہوئے یثرب کے خیموں تک پہنچے، احتجاج کیا، انکار ہوا اور پھر تعاقب شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک عظیم صحابی کو گرفتار کر کے مارا پیٹا گیا۔ لیکن یہ بیعت ایسی تھی کہ جس نے اسلام کی تقدیر بدل دی، اور تاریخ نے اسے بیعت عقبہ کبریٰ کا نام دیا۔ بیعت عقبہ کی خبر جب قریش تک پہنچی تو وہ خوف اور غصے سے لرز اٹھے۔ صبح ہوتے ہی مکہ کے بڑے بڑے سردار یثرب کے مشرکین کے خیموں میں پہنچے اور کہا، خزرج کے لوگوں، کیا تم ہمارے آدمی کو ساتھ لے جانے اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مگر چونکہ مشرکین خزرج کو بیعت کا کچھ علم ہی نہ تھا، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر انکار کیا۔ قریش پھر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس گئے تو اس نے بھی کہا، یہ تو ناممکن ہے، میری قوم ایسا کچھ مجھ سے پوچھے بغیر کر ہی نہیں سکتی۔ مسلمان خاموش رہے۔ یوں قریش واپس چلے گئے، مگر ان کے دل مطمئن نہ ہوئے۔ تحقیق جاری رکھی اور آخرکار انہیں یقین ہو گیا کہ خبر درست ہے، بیعت ہو چکی ہے۔ اب وہ پیچھا کرنے نکلے۔ زیادہ تر انصار نکل گئے، مگر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے۔ قریش نے ان کے ہاتھ باندھے، مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے آئے۔ اس قدر ظلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کہ مار مار کر اور ہاتھوں کو باندھ کر اور بالوں کو نوچ کر ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ مطعم بن عدی، حارث بن حرب نے انہیں چھڑا لیا، کیونکہ ان کے تجارتی قافلے مدینہ سے گزرتے وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی پناہ میں ہوتے تھے۔ یوں باقی سب لوگ بخیریت مدینہ واپس پہنچ گئے۔ یہی وہ عظیم لمحہ تھا جسے تاریخ بیعت عقبہ کبریٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ بیعت صرف ایک معاہدہ نہ تھی، بلکہ ایمان، قربانی، بھائی چارے اور اللہ کے رسول کی محبت پر قائم ایک ایسا عہد تھا جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے سنا کہ بیعت عقبہ کبریٰ کی خبر جب قریش تک پہنچی تو انہوں نے کس طرح اہل یثرب سے احتجاج کیا، انصار کا تعاقب کیا، سعد بن عبادہ کو گرفتار کیا۔ یہ بیعت ایمان، محبت اور قربانی کی وہ روشن مثال ہے جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔